اس کی تہ میں چھپا ہوا تھا. اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے اجتہاد کی دوربین کی ضرورت تھی. وہ اللہ نے امام ابو حنیفہ کو عطا کی تھی. امام صاحب نے غور کر کے کہا اللہ کے رسول نے اگرچہ صرف مکھی کا تذکرہ کیا ہے لیکن اس کے ذیل میں وہ تمام جانور آ گئے, کیونکہ مکھی کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا. جس جانور میں بہتا ہوا خون نہیں ہوگا اس کا یہی حکم ہوگا, اور یہ حدیث رسول سے ثابت ہے. اس کو کہتے ہیں قیاس کرنا. قیاس نہیں کرو گے تو دین نامکمل ہوگا. قیاس کا اختیار بھی آپ کو نہیں ہے. قیاس کا اختیار کس کو ہے وہ الگ مسئلہ ہے. قیاس کر کے نکالو گے تو دین مکمل شکل میں موجود ہوگا, ورنہ سلنڈر ہو جانا پڑے گا. دین کو ناقص کہنا پڑے گا. دین پر تانا دینے والوں کے سامنے اپنے ہتھیار کو ڈال دینا پڑے گا. اجتہاد کو نہیں مانو گے, اجتہاد کو اگر نہیں مانو گے تو دین ناقص شکل میں موجود ہوگا. جس طرح کہ صلاۃ الرسول کا تذکرہ کرتے ہوئے بتاؤں گا کہ نماز کتنی ناقص اور ادھوری ہے, صرف تقلید نہ کرنے کی بنیاد پر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجتہد اعظم. مجتہد کیا ہوتا ہے؟ مجتہد ہوتا ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر یا قرآن مجید کے اندر اگر کوئی چیز بظاہر ایک دوسرے کے اپوزٹ معلوم ہوتی ہے, ایک دوسرے کے خلاف نظر آتی ہے, اختلاف اگر اس کے اندر محسوس ہوتا ہے تو اس اختلاف کو دفع کرنا, اختلاف کو ختم کرنا, حدیث کی مکمل وضاحت, حدیث کا انکار کیے بغیر پیش کرنا. واضح الفاظ میں سن لیں, حدیث کی مکمل وضاحت, حدیث کا انکار کیے بغیر پیش کرنا. اور جن جگہوں پر احادیث کے اندر کوئی صراحت نہیں ہے اس کا حکم کسی نہ کسی حدیث سے دریافت کر لینا, مان نکال لینا, اس کو اجتہاد کہتے ہیں. قرآن اور حدیث میں غور کرنا اس کو کہا جاتا ہے, اور غور کرنے والے کو مجتہد کہتے ہیں. اسی کو اصطلاح میں فقیہ کہا جاتا ہے, جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری. اجتہاد سے مسئلہ نکالنے کو تفقہ کہتے ہیں, نکالنے والے کو فقیہ کہا جاتا ہے. حضور نے اس فقیہ کے متعلق کہا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری. ہمارے دور کے غیر مقلدین حضرات فقہ کے ماننے کو شرک کہتے ہیں. فقہا کو امت کے شرار کہتے ہیں, شیطان کے القاب سے یاد کرتے ہیں بعضی کتابوں میں. اور میں اور آپ جو عمل کر رہے ہیں شریعت پر, یہ سارے کے سارے غیر مقلدین کی نگاہ میں ان کی بات کو ماننے کی بنیاد پر مشرک ہے. مجھے اپنے غم سوار نہیں تھا, امت کا غم سوار تھا. امت کو مشرک کہا جا رہا تھا. بہت سارے سیکولر افراد موجود ہوں گے. بیان میں ایک جملے مترضہ کے طور پہ ایک اشکال کو دور کرتے ہوئے چلوں گا. 2 قسم کے افراد اس مجمع میں ہوں گے. بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہوں گے جو سیکولر ذہن رکھتے ہیں, اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, یہ ایک دوسرے کے اوپر چھینٹے اچھالنا, ان کے مذہب کو وہ اچھالے, ان کے مذہب کو یہ اچھالے, یہ طریقہ کیا ہے؟
بس انہوں اپنے طور پہ عمل کریں یا اپنے طور پہ عمل کریں. جب جلسے کا اعلان نکلا تھا 1-2 نہیں 20 افراد مجھ سے ملاقات کر کے بولے کیا ضرورت ہے مولانا پھر سے فتنہ پھیلانے، خاموش رہیے. میں نے کہا خاموش اس وقت ہوتا جبکہ مجھے چھیڑا نہ جاتا، امت کو پریشان نہ کیا جاتا. یہی مشورہ دینے والے افراد سے مؤدبانہ انداز میں عرض کرتا ہوں، تمہارا سیکولر ذہن مبارک ہو، تمہاری سیکولریت ہمیں تسلیم ہے، لیکن ایک بات پوچھتا ہوں، یہی سیکولر ذہن والے آدمی سے کوئی آدمی تمہارے باپ کا مخالف ہو گیا، یہی سیکولر آدمی خاموش نہیں رہتا. تمہارے بیٹے کی مخالفت پہ اتر آیا، تیور بدل جاتے ہیں. تمہارے بیوی کو چھیڑ دیا، آپے سے باہر ہو گئے، ساری سیکولریت خاک میں مل گئی، لڑائی جھگڑے دفن ہو گئے. مشورے دینا ہم ہی کو آتا ہے صرف، اور خود انتقام کے جذبات میں ابل پڑتے ہیں. میں کہتا ہوں جس طرح تمہاری بیوی لاوارث نہیں ہے، تمہارا باپ لاوارث نہیں ہے، تمہاری اولاد لاوارث نہیں ہے، اسی طرح شریعت محمدیہ بھی لاوارث نہیں ہے. شریعت محمدیہ پہ جب اختلاف لاؤ گے، امت محمدیہ کو جب مشرک کہو گے، فقہ کے ماننے والوں کو شیطان کہو گے، تو دین متین کے تحفظ میں کھڑے ہونا ہمارا فرض عین ہے. اس کی حفاظت میں ہمیشہ کھڑا رہوں گا. آپ کی سیکولریت مبارک ہو آپ کو، لیکن دین کے سلسلے میں کسی قسم کا سمجھوتا کسی حالت میں کرنا میں برداشت نہیں کرتا، نہ کرنا چاہتا ہوں. حالات سے سمجھوتا کرنا مجھے نہیں آتا، نہ میں نے کبھی سیکھا ہے. اور بہت سارے افراد وہ بھی ہوں گے مجمع میں جن کو اس بات کا خیال ہوگا کہ علماء بہت دیر سے آ کے بیٹھے ہیں. مسئلہ تو 12 سال سے چل رہا ہے، دنیا 12 سال سے ستا رہی ہے، ظالم 12 سال سے ظلم کر رہے ہیں. میرے عزیزوں بزرگوں دوستو، آپ کا یہ اعتراض کچھ معنی رکھتا ہے. آپ کے اعتراض سے میں متفق ہوں. بہت دیر ہو گئی. ایک اصول ذہن میں رکھے، علماء دیوبند کسی آدمی پر اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک کہ پانی سر سے اونچا نہ ہو جائے. ان کا شیوا رہا ہے. دنیا ان کو ہر لمحہ ہر قدم کافر کہی. کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، کبھی ان کے لفظ کے ساتھ لفظ کافر کسی دیوبند کے عالم نے لکھا ہو، یا ان کے مجبور کرنے سے پہلے کبھی معاذ بنایا ہو، یا اسٹیج پر آ کر اس طرح للکارا ہو. جب مجبور ہو جاتا ہے، امت آخری انتہا کو پہنچ جاتی ہے، شریعت کا چہرہ مسخ ہونے لگتا ہے، مجبور ہو کر کسی کی ذاتیات پہ بھی آنا پڑتا ہے، کسی کے مسلک کو بھی چھاننا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے. تو وہ ہمارے عمومی طرز کی بنیاد پر، عمومی اصول کی بنیاد پر ہم بہت مجبور ہو کر یہاں بیٹھے ہیں. میرے عزیزو، سچ کہتا ہوں آج بھی دل نہیں چاہتا کہ کسی کا دل دکھاؤں یا کسی کو اس جگہ بیٹھ کر رسوا کروں، لیکن یہاں بیٹھے ہوئے سینکڑوں افراد کی صورت مجبور کر رہی. انہیں مشرک کہا جانا مجبور کرتا ہے. بس اس کے علاوہ کوئی اور بس یہ مقصد تھا، اس لیے بیٹھ گیا ہوں. اگرچہ دیر سے آیا ہوں، لیکن اپنے اصول اور علماء کرام، علماء دیوبند کے طرز کو سامنے رکھ کر آیا ہوں. جو کچھ بھی بولوں گا جواباً بولوں گا، اقدام نہیں کروں گا. تو بہرحال یہ 2 باتیں آپ ذہن میں رکھیں، سیکولر افراد بھی، اعتراض کرنے والے بھی. اب آگے اپنے سلسلے کو شروع کرتا ہوں. مجتہد ایک ہوتا ہے، وہ اجتہاد کرتا ہے. بہت دور تک جانا ہے مجھے،
मुजतहिद इज्तिहाद करता है, उसका काम होता है अगर अहादीस में बज़ाहिर तारुज़ नजर आएगा, मैं अहादीस पढ़ के सुनाऊंगा जब सब मसले आ रहे हैं तरतीब से। अहादीस में जब बज़ाहिर तारुज़ नजर आए तो उन अहादीस के तारुज़ को किस तरह खत्म किया जाता है, यह मुजतहिद का काम। अगर अहादीस में शरीयत के किसी मसले की वजाहत ना मिल सके, जैसा कि मैंने एक मसला अभी बताया था, एक मसला और बताता हूं वजाहत के लिए। हदीस में इस बात की वजाहत है कि गाय का खाना हलाल है, उसका गोश्त हलाल, उसका दूध हलाल, उसके चमड़े को दिबागत दे के इस्तेमाल करना हलाल, सब सारी चीजें गाय के बारे में अहादीस में मज़कूर है। साफ अल्फाज में कहता हूं, भैंस का तज़किरा पूरी ज़ख़ीरे अहादीस तलाश कर लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। अरबी में भैंस को जामूस कहा जाता है, गाय को बकरा कहा जाता है। बकरा गाय के हलाल होने का नाम आपको हदीस में मिल जाएगा, जामूस यानी भैंस का नाम नहीं मिलेगा। अब सवाल पैदा होता है कि भैंस का गोश्त हलाल है कि नहीं है। सवाल क्या होता है, भैंस का गोश्त हलाल है या नहीं है, यह सवाल पैदा होता है। पूरी ज़ख़ीरे अहादीस तलाश करके एक भी गैर मुक़ल्लिद मुझे जवाब दे दे कि भैंस के हलाल होने का तज़किरा इस हदीस में मौजूद है। हदीस में सराहत होनी चाहिए, क्योंकि हमसे भी सवाल सराहत के किए जाते हैं, इसलिए शर्त लगा रहा हूं हर हदीस में सराहत होनी चाहिए। जामोस के लफ्ज के साथ हलाल होना, लेकिन नहीं है। फुक़हा ने भैंस को गाय पर क़ियास किया, सोचा कि गाय को क्यों हलाल किया गया, गौर किया इसके अंदर ये औसाफ है, ये औसाफ है, ये औसाफ। अब देखा कि ये औसाफ किन किन जानवरों में पाए जाते, गौर करने से देख लिया कि भैंस में पाए जाते। इस पर क़ियास, गाय पर क़ियास करके भैंस को हलाल कहा। यह क़ियासी मसला, इज्तिहादी मसला है, हदीस में इसकी सराहत नहीं है। अगर तुम सिर्फ हदीस के मानने के कायल हो, मेरा सवाल है, भैंस अगर हलाल है तो सबूत लाओ, हराम है तो सबूत लाओ। बगैर हदीस के हलाल नहीं कह सकते। जब हलाल साबित नहीं करोगे, भैंस का गोश्त हराम रहेगा। जब तक दूध भी हराम, चाय भी हराम, उससे बनने वाला घी भी हराम, कुछ नसीब में नहीं रहेगा। फुक़हा ने साबित किया इज्तिहाद से भैंस के हलाल होने को, इसको इज्तिहाद कहा जाता है। इज्तिहाद करने वाले को फ़क़ीह कहा जाता है। हुजूर ने फरमाया, फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ आबिद, एक फ़क़ीह शैतान पर 1000 आबिद से ज्यादा भारी। गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं फ़िक़ह की मुखालफत करना कौन सा गुनाह है, फ़िक़ह की मुखालफत तो करनी चाहिए। फ़िक़ह तो कुरान और हदीस के खिलाफ है। दावे के साथ कहता हूं, एक कौल भी इमाम आज़म अबू हनीफा का पेश कर दो। दावे के साथ कहता हूं इतने मजमे पे, एक कौल भी इमाम साहब का पेश कर दो। जो इमाम साहब का कौल हदीस के खिलाफ हो, शराइत याद रखें, इमाम साहब का कौल हदीस के खिलाफ हो, एक कौल भी जिस पर हमारा अमल आगे आ रही है शर्त, इस वक्त अपने मौक़िफ़ को तब्दील करने तैयार। इमाम साहब का एक कौल पेश कर दो जो हदीस रसूल के खिलाफ हो, और इस कौल पर इमाम साहब के पास दूसरी कोई हदीस मौजूद ना हो, और इमाम के उस कौल पर हमारा अमल हो। एक कौल
ایسا پیش کر دو جو حدیث رسول کے خلاف ہو اور امام کے قول پر کوئی حدیث موجود نہ ہو اور امام کے اس قول پر ہمارا عمل ہو. ایک مسئلہ پیش کر کے بتا دو. یہی رہوں گا، دعویٰ کر کے جانے والا نہیں ہوں. پوسٹر چھپوا کے نکال کے بتا دو. فقہ قرآن و حدیث کے خلاف کہتے ہو، ایک ایک مسئلے کو ثابت کروں گا کہ قرآن و حدیث سے کیسے ثبوت ہے اس کا. حضور نے فرمایا فقہ کا مخالف شیطان ہوتا ہے، اور تم فقہ کی مخالفت کرنے کو ایمان سمجھتے ہو. حدیث رسول کہتی ہے فقہ کی مخالفت شیطانیت ہے، ایمان نہیں ہے، دین نہیں ہے. ایک فقی شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے. فقی کا مخالف شیطان ہوتا ہے، فقی کا مخالف مسلمان نہیں ہوتا. اس کو مجتہد کہتے ہیں. احادیث میں بعض مرتبہ تعارض ہو جاتا ہے، بظاہر تعارض ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے ہمارا اور غیر مقلدین کا اختلاف چھوٹا موٹا ہے. چھوٹا موٹا نہیں ہے، بہت خطرناک اختلاف. میرے مسلک کی بنیاد حدیث رسول کی حفاظت کرنے پر ہے، غیر مقلدین کے مسلک کی بنیاد حدیث رسول کے انکار کرنے پر، حدیث رسول کو شہید کرنے پر ہے. ہم حدیث رسول کی حفاظت کرتے، غیر مقلدین احادیث رسول کو شہید کرتے. اپنے نفس کے خلاف جو احادیث پیش آتی ہے میں پیش کروں گا تو ایک ایک مسئلہ سمجھ میں آئے گا. ابھی تک تم نے احادیث پیش نہیں کی ان کو، اس لیے آپ کو کچھ ابھی تک پتہ نہیں چلا. میں گزشتہ 3 برسوں سے پیش کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے. تم ان کے نفسانیت کے خلاف، میں فوٹو لینے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بات قلم بند کر سکتے ہیں، فوٹو لینے کی اجازت نہیں ہے. احادیث میں تعارض نظر آتا ہے. حضرات فقہا اس کو وضاحت کرتے ہیں، تعارض کو ختم کرتے ہیں. غیر مقلدین کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف اگر تم ان کو ائمہ کا قول پیش کرو، چونکہ تم نے اب تک ائمہ کا قول پیش کیا تو ائمہ کو بری طریقے سے دھتکار دیں گے، ان کا بغض ائمہ کھل کر سامنے آئے گا. لیکن آگے بڑھ کر میں کہتا ہوں تم صحابہ کا قول پیش کرو ان کے مسلک کے خلاف، وہ صحابہ کو شہید کرنے پہ بھی باز نہیں آئیں گے. عمر ابن خطاب کو ضعیف کہنے سے ان کی زبانیں بند نہیں ہوگی. ابن مسعود کو مجنون کہنے سے یہ لوگ نہیں باز آئے. صحابی کا قول پیش کر کے دیکھو ان کے مسلک کے خلاف، ان کا بغض صحابہ ظاہر ہو جائے گا. تم نے اب تک حدیث نہیں پیش کی، میں نے پیش کی ہے. میں جب بھی حدیث پیش کرتا ہوں اس طرح حدیث کو شہید کرنے پہ تلے آتے ہیں. اپنی کھلی آنکھوں سے بغض رسول کا مشاہدہ ان کی ذاتوں سے میں دیکھتا ہوں. بغض رسول چھپا ہوا ہے، دعویٰ حب رسول کا ہے. تم نے پیش نہیں کی ان کے مسلک کے خلاف. ان کو اپنا اختلاف محبوب ہے، اپنا انتشار محبوب ہے. آپ حدیث پیش کرو، اس کے انکار پہ تلے آئیں گے. مجتہد اجتہاد کرتا ہے، کس نے اختیار دیا؟ مجتہد کو اجتہاد کا کس نے اختیار دیا؟ ابھی اجتہاد چل رہا ہے، اس کے بعد نمبر ہے تقلید کا، اس کے بعد نمبر ہے غیر مقلدیت کا. مجتہد کو اجتہاد کا اختیار
کس نے دیا؟ غور سے سنیں. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن جا رہے ہیں حاکم بن کر. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام بطور حاکم کے اور بطور معلم کے، بخاری میں الفاظ ہے، اہل یمن کے الفاظ ہے، اتانا معاذ بن جبل امیرا و معلما. معاذ بن جبل ہمارے پاس امیر اور استاذ بن کر آئے تھے. امیر اور استاذ کی حیثیت سے معاذ بن جبل روانہ ہو رہے. حضور نے فرمایا تھا کیسے فیصلہ کرو گے، مشہور روایت. حضرت معاذ نے فرمایا بکتاب اللہ اقضی بکتاب اللہ. حضور نے کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا. حضور نے فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِيهَا، اگر تم کتاب اللہ میں مسئلے کو نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ نے فرمایا فَبِسُنَّتِ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے سنت سے مسئلہ بتاؤں. حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِيهَا، اگر اس میں بھی نہ پاؤ. کیوں کہا؟ حضور کو نہیں معلوم تھا. یہیں سے بات سامنے آتی ہے کہ بعض باتیں حدیث رسول میں بھی نہیں ملے گی. فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِيهَا، کتاب اللہ ہو گیا، سنت رسول اللہ کا نمبر ہو گیا. آگے فرما رہے فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِيهَا، اگر سنت رسول اللہ میں بھی نہ پائے، فرمایا اجتہد برأیی ولا آلو، اپنی رائے کو تھکا دوں گا، ذری کوتاہی نہیں کروں گا. اس کو اجتہاد کرنا کہتے ہیں. اس کو اجتہاد کرنا کہتے ہیں. حضور نے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی بہ رسولہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے رسول اللہ کے قاصد کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی جس پر اس کا رسول راضی ہے. جب حضرت معاذ حضور سے کہہ کے گئے تھے کہ اجتہاد کروں گا، کوشش کروں گا، تو اجتہاد کرتے ہوں گے، بول کے گئے تھے. جب حضرت معاذ یمن میں جو باتیں کتاب اللہ میں نہیں ملتی تھی، حدیث رسول میں نہیں ملتی تھی، تو اجتہاد کرتے ہوں گے، تو اہل یمن اس اجتہاد کو مانتے بھی تھے ہوں گے. کیا انہوں اپنا اجتہاد خود اجتہاد کر لے کے اپنے ہی بغل میں دبائے رکھتے تھے؟ کیا اہل یمن بھی اس اجتہاد کو تسلیم کرتے تھے؟ معاذ بن جبل اجتہاد کرتے تھے اور اہل یمن اس اجتہاد کو مانتے تھے، اس اجتہاد پہ چلتے تھے. امام اس اجتہاد کرنے والے کو مجتہد اور امام کہا جاتا ہے، اس اجتہاد کے ماننے والے کو مقلد کہا جاتا ہے. ارے معاذ بن جبل اجتہاد کرتے ہوں گے تو لوگ ان کے اجتہاد کو مانتے بھی تھے ہوں گے کہ نہیں مانتے تھے؟ محض فضول تھا ان کا اجتہاد. اہل یمن ان کی بات کو تسلیم کرتے تھے اور اس پر چلتے تھے، اسی کا نام تقلید ہے. اہل یمن ان کی بات کو قبول کرتے تھے، اس پر چلتے تھے، اسی کا نام تقلید ہے. غور و فکر کرنے کا نام اجتہاد ہے. لیکن اجتہاد کا حق ہر کس و ناکس کو اللہ کے رسول نے نہیں دیا. فقیہ ہونا، ہر آدمی فقیہ نہیں بن سکتا. معاف کیجئے، بعض لوگوں کو دھوکہ ہو گیا اس زمانے. ایک قاعدہ سمجھنے کی اہلیت نہیں ہے. دعویٰ یہ ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ نے قرآن مجید کو آسان کر دیا. آگے فہل میں للذکری ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، مسائل نکالنے کے لیے نہیں فرمایا. قید ہے، وضاحت ہے للذکری کی.
اللہ کو معلوم تھا اس ایک دور میں ایسا فتنہ اٹھے گا، اس کا بندوبست ذکری سے پہلے سے موجود ہے قرآن مجید کے اندر. ہر کس و ناکس کو گفتگو کا اختیار نہیں ہے. مجھ سے بھی بہت سارے لوگ سوال کیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن تو آسان ہے، علماء کی کیا ضرورت ہے. میں بجائے بہت ساری باتیں سمجھانے کے سیدھی سادھی ایک لاٹھی ہے میرے پاس، اسی کو استعمال کرتا ہوں، بس اسی سے سب سدھر جاتے ہیں. میں نے کہا دیکھو بھائی، دعویٰ سنتے سنتے کان تھک گئے اور پک گئے، اب یہ سننا نہیں چاہتا میں قرآن آسان. قرآن مجید کا ایک رکوع نکال کے دے دیا، یہ قرآن مجید کا رکوع ہے، اس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا. اس کا اردو ترجمہ دیکھ لو، جائے تفاسیر مطالعہ کر لو، اپنے علماء سے مل لو، اس مسئلے کو جہاں تک سمجھتے ہو سمجھ لو. پھر ایک دن نہیں، ایک مہینے کا ٹائم دیتا ہوں ایک رکوع کو سمجھنے کے لیے. اس کے بعد میرے پاس آؤ اور اس رکوع کو سمجھاؤ. پھر اس پہ پیدا ہونے والے چند سوالات کروں گا، اس کا جواب اسی رکوع میں ہوگا، لیکن میں جواب نہیں بتاؤں گا، سوال کروں گا، آپ اس میں تلاش کر کے جواب دیں گے. تو جب میں مانوں گا کہ واقعتاً قرآن آسان ہے، آپ جیسے افراد بھی سمجھ سکتے ہیں. کچھ کر کے بتاؤ دو تو مانا جائے گا، لکھ کے بتاؤ تو مانا جائے گا. ایک دو نہیں، کئی غیر مقلدوں کے ساتھ یہ کر چکا، مہینہ نہیں سالوں گزر گئے، ایک غیر مقلد بھی دوبارہ نہیں آیا. پھر ایک رکوع سال ہا سال میں حل نہیں ہو سکا. دعویٰ ہے قرآن آسان ہونے کا، کر کے بتا دو، قبول کرنے تیار. صرف کہتے بیٹھو تو کیسے مان لوں گا؟ ویسے ہی حولے تو نہیں بیٹھ گئے، جانتے بھی تو ہیں کچھ، تو کر کے بتائے تو مانا جائے گا. تو اجتہاد کا اختیار اللہ کے رسول نے ہر کس اور ناکس کو نہیں دیا، فقہ حاصل کرنے کا اختیار نہیں دیا. خطبے میں ایک آیت پڑھا تھا، فلولا نفر من كل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. بھئی آپ سب اپنے اپنے توجہ کے ساتھ سنتے رہے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت ایسی ہونا ضروری ہے، لیتفقہوا فی الدین، جو فقہ فی الدین حاصل کرے. قرآن کہتا ہے، آیت کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ حضرات صحابہ کہیں جا رہے تھے، غالباً جہاد میں جا رہے تھے، سارے کے سارے صحابہ جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی کہ سارے کے سارے نہ جائیں، بلکہ کچھ جائیں اور کچھ رک جائیں. جو رکنے والے ہیں ان کا وظیفہ اللہ بتا رہے ہیں، لیتفقہوا فی الدین، یہ رک کر فقہ فی الدین حاصل کرے. پھر حاصل کر کے کیا کرے؟ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ. پھر جب قوم لوٹ کر آ جائے تو ان کو ڈرائیں، سمجھائیں. یہ ڈرانا سمجھانا اللہ تعالی حضرات انبیاء کے اوصاف کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہاں پہ فقہاء کے لیے استعمال کیا ہے. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، فقہ حاصل کریں. ایک بات اس آیت کو سامنے رکھ کر کہنا چاہتا ہوں، بہت اہم بات ہے. دیکھیے میرے دوستو، یہ میرا سبق ہے، سب کو ذہن میں بٹھانا ہوگا اور بہت کام کرنا ہے اس سلسلے میں. تو صحابہ سارے کے سارے جا رہے تھے، اللہ نے منع فرما دیا، بعض رکے رہے، بعض جائے. یہ جانے والے لڑے، جہاد کرے، جو رکے ہوئے افراد ہیں وہ فقہ فی الدین حاصل کرے. اگر دین آسان ہوتا، میں پوچھتا ہوں، سارے کے سارے صحابہ عربی داں تھے، سارے کے سارے صحابہ عربی جاننے والے تھے، کوئی اردو جاننے والا نہیں تھا.
کوئی انگریزیت بولنے والا نہیں تھا، 14ویں صدی میں نہیں آئے تھے، حضور کے قریب رہتے تھے، زبان نبوی کو جانتے تھے، منشأ نبوی کو سمجھنے کی کامل استعداد موجود تھی، لیکن صرف عربی جاننے کو